پیش کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اذان کا سلسلہ چلانے کا حکم فرما دیا۔ اذان شروع ہو گئی۔ حضرت بلال بلند آواز والے بلند جگہ پہ کھڑے ہو کر خوبصورت آواز میں اللہ کا نام بلند کرتے، حضور کی ختم نبوت کا اعلان کرتے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے۔ نماز کا نام، کامیابی کا نام اذان میں شامل ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ تو میں نے عرض کیا دوسرے بھی مؤذن مقرر ہو گئے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حسرت رہی، حسرت یہ باقی چلتی رہی، تذکرہ بھی کرتے تھے، کاش میں بھی کہہ دیتا میرے بیٹوں کو حسن اور حسین کو بھی اذان کے لیے مقرر فرما دیا جاتا۔ حسرت رہی کیونکہ بڑی عظمت کا کام ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی چیز کا بیان کرتے کہ لوگوں اذان تو اتنا بڑا عمل ہے، جس کو اذان پڑھنی نصیب ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بتایا گیا اور صحابہ بھی پھر کہتے کہ اذان مل جائے تو پھر تو بڑا مقام مل گیا، بڑی عظمت نصیب ہو گئی۔ پھر کوئی عمل ایسا رہ بھی جائے تو کمی کوتاہی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اذان کا اتنا بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ تو اذان پھر دیا کرتے تھے صحابہ، اونچی جگہ پہ میناروں پہ بھی اذان پڑھی گئی، بلند مکانوں پہ بھی پڑھی گئی، پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی پڑھی گئی، مجمع میں بھی، بستیوں میں بھی، صحراؤں میں بھی اذان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے اس اذان والے کو جو عظمت عطا فرمائی، حضور علیہ السلام نے مختلف عنوانوں سے اس کو بیان کیا۔ اب پہلے تو اسی فضیلت کو بیان کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جو بندہ اذان دیتا رہے گا، پانچوں وقت کی اذان، اللہ رب العزت اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ جہنم کی آگ اس اذان دینے والے کے گوشت کو بالکل نہیں جلائے گی۔ حضور علیہ السلام نے عظمت بیان فرمائی، پھر فرمایا قیامت کے دن لوگ مختلف درجوں میں آئیں گے، کسی کا سر جھکا ہوا، آنکھیں بند ہیں شرم کے مارے، اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کسی طرح کوئی کسی طرح۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن آئے گا اس کا سر بلند ہوگا، اللہ اس کو بڑی بلندیاں عطا کرے گا، گویا گردن کو اللہ نے لمبا کر دیا، سر اونچا کر کے اذان والا چلتا آ رہا ہے، جس کو اللہ نے دنیا میں اپنا نام بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائی، حشر کے اندر اللہ نے اس کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان والے کی عظمت فضیلت کو بیان کیا۔ قیامت کے دن یہ اونٹنیوں پر آئیں گے، اونٹوں پر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جنت کے اونٹ بھیجے گا، اذان پڑھنے والے اونٹوں پہ آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے سردار اذان والوں کے حضرت بلال وہ اونٹنی پر ہوں گے، وہ بھی آگے آگے چلتے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے دوسرے اذانوں والے بھی آ رہے ہیں۔ اللہ سر بلندی بھی عطا فرمائے گا، سواری بھی عطا فرمائے گا،
اور جہنم سے آزادی نصیب فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ان کو جہنم سے آزاد کر کے اپنی رضا والی جگہ جنت عطا فرمائے گا۔ اذان والے کی بات، یہ تو اذان کا اجر و ثواب ہے۔ حضور علیہ السلام نے اور بڑا بیان کیا، حتیٰ کہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کو اگر پتہ چل جائے کہ اذان پر کیا ملتا ہے اور پہلی صف میں بیٹھنے کے اوپر کیا اجر و ثواب ملتا ہے، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر کیا ملتا ہے، آج امت کو پورا پتہ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر ان پر اس خزانے کا دروازہ کھول دیا جائے کہ اذان والے کو یہ خزانے ملتے ہیں اور پہلی صف میں آنے والے کو یہ خزانہ ملتا ہے، تو لوگ سارے آگے بڑھیں، وہ کہیں اذان میں نے پڑھنی ہے، وہ کہیں میں نے پڑھنی ہے، وہ کہیں مجھے مقرر کر دیا جائے، وہ کہے میں پہلی صف میں بیٹھنا چاہتا ہوں، دوسرا ہے وہ کہتا ہے میں پہلی صف میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ اندازی کرنی پڑے کہ پہلی صف میں کون نماز ادا کرے اور اذان کس کے حصے میں آئے گی، وہ اللہ کا نام بلند کیا کرے گا۔ ان خزانوں کا دروازہ آج بند ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، غیب کا معاملہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرما دیا تو امتی کو اس کی اہمیت دل میں آ جانی چاہیے، امتی کو یقین آ جائے کہ ہمارے رسول نے آخر بیان کیا ہے، معمولی بات تو نہیں، ہمارے نبی نے ایسے بیان کیا ہے، آخر اس میں کتنا اللہ نے خزانہ رکھا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا بھی، آپ نے تو آ کر بیان کر دیا کہ اذان والے کے لیے وہ خزانہ چھپا پڑا ہے، پہلی صف میں آنے والے کے لیے وہ خزانہ چھپا پڑا ہے۔ اور اللہ کا قرآن ایسے حضرات کی بات کو بیان کرتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے زیادہ اچھی آواز اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اس کے مد مقابل کون آ سکتا ہے؟ اللہ نے اسی کو سب سے زیادہ عظمت عطا فرمائی، حسن عطا فرمایا کہ جو اللہ اکبر کہہ کر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ پیاری خوبصورت بات اسی کی ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں یہ آج مقام والا بن گیا ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت کوئی آواز نہیں۔ اللہ کی بڑائی بندہ سمجھے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، بڑائی کو، شان کو بندہ سمجھ رہا ہو، مؤذن کیا کہہ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ بندہ اذان کے ذریعے سے اللہ کی طرف بلا بھی رہا ہے اور وَعَمِلَ صَالِحًا، عمل بھی نیک کر رہا ہے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں، اس لیے اللہ نے قرآن کریم کا اس چیز کو حصہ بنایا اور آنے والوں کو سمجھا دیا، تم اس کی اہمیت کو سمجھو۔ اللہ کو یہ بات کتنی پیاری لگتی ہے کہ اللہ نے سب سے زیادہ حسین اسی آواز کو قرار دی ہے کہ بندہ رب کا نام بلند کر کے نماز کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہو۔ بڑی خوبصورت آواز۔ پھر فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، تم اللہ کی طرف بلاتے ہو، یہودی مذاق کرتے ہیں، تم اذان پڑھتے ہو، یہودی مذاق کرتے ہیں، تم اللہ کا نام لیتے ہو، وہ مذاق کر کے نکل جاتے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ، جب تم نداء ایسی بلند کرتے ہو إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف، تو وہ لوگ اتخذوها هزوا وَلَعِبًا، وہ مذاق کرتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟
کیسے بلا رہے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے وہ یہودی اور نصرانی مذاق کرتے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اذان کی آواز سنتے ہو سارے اپنے کان لگاؤ۔ اذان کی آواز سن کر یہودی تڑپتے ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ہر چیز اذان سن کر ایک خوبصورت آواز سے بڑے مسرور ہوتے ہیں، ساری مخلوق خوش ہوتی ہے۔ اللہ کا نام آیا، قیامت کے دن ایک ایک چیز کو اللہ لائیں گے اور وہ گواہی دیں گے، یا اللہ تیرا نام فلاں نے بلند کیا، عرب نے بلند کیا، مشرق میں بلند کیا، پہاڑوں میں بلند کیا، مسجدوں میں بلند کیا۔ وہ ساری چیزیں گواہی کے طور پر آ جائیں گی۔ جب اتنی بڑی گواہی مل جائے گی، ایک ایک ذرہ بول بول کر مؤذن کے بارے میں کہہ رہا ہوگا، تو اللہ رب العزت اس مؤذن کو پھر کتنی بڑی عزت میرے میدان معاشر میں عطا فرما دے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ہے نا اذان پڑھنے والا، اگلی بات اذان سننے والوں کی اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ ایک ہے اذان پڑھنے والا، اس کی فضیلت ہو گئی، بہت زیادہ ہے، بڑی عظمت ہے، وہ اللہ کی کبریائی کو بیان کر رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، سب کی نفی کہہ رہا ہے، اللہ بڑا ہے۔ فرعون اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا ہوں، تمہارا رب ہوں، اور بڑے بڑے لوگ ایسے کہتے فلاں طاقت بڑی، فلاں بڑی۔ گویا مؤذن اللہ اکبر کہہ کر یہ کہہ رہا ہے کچھ نہیں، ساری مخلوق ہے، ساری کائنات کا خالق وہ اللہ ہے جو ساری کائنات سے بڑا، قدرت والا، طاقت والا، اسی کی رضا بڑی، اسی کی خوشنودی بڑی، اور اسی مالک کو راضی کرنے کی فکر بندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ بہت بڑی رضا اور خوشنودی اپنے بندے کو نصیب فرما دے گا۔ بڑائی رب کی، اذان کو بندہ سمجھے تو اللہ رب العزت نے سننے والوں کی بھی بات بیان فرمائی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان سنتے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے حضور گھر میں موجود ہوتے، باتیں ہو رہی ہیں، ہو رہا ہے گفتگو بھی، مسکرا بھی رہے، ہنسی بھی آ گئی، کوئی بات بھی ہو گئی، گھر کے اندر مصروف ہے، لیکن جب ادھر سے آتی نا آواز اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 مرتبہ، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سارا انداز پہلا ختم ہو جاتا، فوراً اللہ کی طرف۔ یہ تو کبھی ایسے ہوتا نا، ورنہ تو آپ مسجد میں ہوتے، اور ایسے ہوتا کہ اللہ کے محبوب نبی جب گھر میں ہے تو اس وقت کیا ہوتا، جب اذان ہو رہی ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک جو حضرت عائشہ نے گواہی دی، شہادت دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر اسی طرح یہ ساری چیزوں کی نفی ہوتی، جیسے اللہ اکبر کی صدا ہوتی۔ اب یہ کچھ نہیں، اللہ بڑا ہے، بڑے نے بلایا ہے، فوراً اس کے در پر حاضر ہونے میں اللہ رب العزت نے عظمت رکھی ہے۔ اصل میں اللہ کے محبوب نبی نے اس طرح عمل کر کے اپنی ساری امت کو سبق پڑھا دیا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی کے صحابہ جو بڑی عظمت دینے والے لوگ ہیں، کس کو عظمت؟ عظمت والی جگہوں کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ نے مسجدوں کو پسند کیا، میرے نبی کے صحابہ نے بھی پسند کیا، اللہ نے مسجدوں کو عزت عطا فرمائی، صحابہ بھی عزت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے مسجدوں کو عبادت کے لیے بنوایا، صحابہ بھی مسجدوں میں پھر عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ ہے، فی بیوت
أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال۔ یہ اللہ کے رسول کے صحابہ ان مسجدوں کی بڑی عزت کرتے، بڑی توقیر کرتے، بڑا احترام کرتے، بڑی محبت سے در مسجدوں میں آیا کرتے۔ اور قرآن کہتا ہے پھر دیکھو نا، ادھر بلانے والے نے بلایا، یہ صبح شام ویسے بھی تسبیحوں میں مصروف ہے، بلانے والے نے بلایا، اللہ کا نام لے کر بلایا، حضور کی رسالت یاد کروا کے ان کو بلایا۔ قرآن کہتا ہے پھر یہ کوئی باغات میں موجود ہے، کوئی زمیندارہ کر رہا ہے، کوئی دکان پہ موجود ہے، کوئی کسی جگہ، کوئی کسی جگہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ پھر یہ سارے کام چھوڑ دیتے تھے، کہتے تھے اب اللہ کا بلاوا آ گیا، سنی نہیں تم نے صدا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اللہ بڑا، بہت بڑا، 4 بار کہلایا، اور پھر اس نے سبق یاد کروایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لوگوں اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول کی رسالت کا اعلان ہوا، کام کرتے ہو۔ اب اللہ کے رسول کی رسالت کا تقاضا یہ ہے، مانا ہے، تو اب کیا عمل کرنے کا ٹائم آیا؟ تو قرآن کہتا ہے صحابہ سب کچھ چھوڑ دیا کرتے تھے، اللہ کے ذکر اور نماز کی طرف آ جایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے آ کر مدینہ منورہ کا ماحول دیکھا، اذان ہو رہی ہے، کوئی صحابہ دکانیں بند کر رہے ہیں، کوئی سامان کے اوپر کپڑا یا کوئی چیز ڈال کر وہ بھی جا رہے ہیں، کوئی چھوڑ کر ویسے ہی جا رہا ہے۔ کہتے ہیں اب بلانے والے نے بلایا، حتیٰ کہ کام کاج والوں کو بھی دیکھا گیا۔ کہتے ہیں کہ کوئی اگر ایسا بڑھائی ہتھوڑا چلا رہا ہے وہ ہتھوڑا روک دیتا، دکاندار ایسے تکڑی اٹھائے ہوئے اب گنڈا ہاتھ میں، اور فوراً مکمل کرنے کی بجائے اسی جگہ پھینکنے کو زیادہ ترجیح دیتے۔ اب اسی طرح ذمہ دار اپنی جگہ سارے کام روک لیتے، روک کر اللہ کے گھر میں آ جاتے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں ان کی تعریف کر دی ہے، قیامت تک ان کے عمل کا چرچا جاری رہے گا کہ ادھر اللہ کے منادی نے بلایا، وہ سب کچھ چھوڑ کر فوراً اللہ کے گھر میں حاضر ہو گئے۔ اللہ نے ان کو سربلندی عطا فرما دی۔ ایک اذان پڑھنے والا، دوسرا اذان سننے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عظمت بیان فرمائی کہ اذان کی اتنی بڑی عظمت ہے، اب سب کے دل میں آیا، ہمیں موقع ملے، دوسرے کو موقع ملے، تیسرے کو ملے۔ اب ایک پڑھ سکتا ہے ساری مسجد میں، اب 2 نہیں پڑھ سکتے، 3 نہیں پڑھ سکتے، 4 نہیں پڑھ سکتے، کوئی عورت نہیں پڑھ سکتی، کوئی ایسا خلصہ نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ کے محبوب نبی نے سب کے لیے ارشاد فرما دیا، وہ جب اذان پڑھ رہا ہے تم توجہ سے سننے کی عادت بناؤ، خاموش ہو جایا کرو اور چپ کر کے اذان کو سنا کرو۔ کوئی شور ہو رہا ہے اس کو بند کرو، کوئی آواز والی مشین چل رہی ہے اس کو بند کرو، اب اذان کو سنو۔ اب اللہ رب العزت نے سننے کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اب اذان کو سنو۔ وہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر، تو حضور نے فرمایا تم بھی اسی وقت کہہ دو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نے اللہ اکبر کہا، تم بھی سن کر کہہ دو۔
اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، تم بھی کہہ دو اشہد ان لا الہ الا اللہ، آہستہ آہستہ۔ وہ اونچی آواز سے کہہ رہا ہے، وہ سب کو سنا رہا ہے، بلا رہا ہے، اور تم آہستہ آہستہ کہہ دو اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، تم بھی آہستہ سے کہہ دو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ آگے کہے گا حی علی الصلاۃ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب بندے کو روکنے والا ہے شیطان، بندہ اس وقت پھر اللہ کا نام لے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ وہ کہتا ہے حی علی الفلاح، تم بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اور وہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تم بھی کہہ دو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، جواب دینے والا بھی سننے والا بھی کہے دے لا الہ الا اللہ۔ جہاں اللہ مؤذن کی بخشش کا اعلان فرمائے گا، سن کر جواب دینے والے کو بھی اللہ معاف فرما دے گا۔ آج عمل کرے بندہ، عمل اذان کا جواب ہے۔ پھر اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا اذان مکمل ہو گئی، لا الہ الا اللہ پہ مکمل ہو گئی، اس کے بعد اذان دینے والا بھی جواب دینے والا بھی دونوں اللہ کے نبی پر درود شریف پڑھیں گے۔ جو بھی درود شریف پڑھ لیں گے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ پھر فرمایا دعا مانگنی ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ۔ اے اللہ اپنے محبوب نبی کو مقام وسیلہ عطا فرما۔ اذان دینے والا بھی دعا اور درود شریف پڑھے گا، سننے والا بھی درود شریف اور دعا پڑھے گا۔ اذان کے جواب پر اللہ بخشش عطا فرمائیں گے، اور یہ دعا پڑھ لیں گے، درود پاک پڑھ لیں گے، اللہ دونوں کو اپنے پاک نبی کی شفاعت نصیب فرما دے گا۔ پھر اذان کا جواب مکمل نہیں کہ بیٹھے بیٹھے بندے نے جواب دے دیا، اذان ہو گئی، اذان کے کلمات سن بھی لیے، پڑھ بھی لیے، دعا بھی پڑھ لی، درود شریف بھی پڑھ لیا، لیکن اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا نہیں، ابھی جواب مکمل نہیں ہوا، اذان سن لی ہے، اب اٹھ کر بندہ کھڑا ہو جائے، اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہو جائے، کیونکہ اذان دی گئی ہے نماز کے لیے۔ اب اس کا خوبصورت جواب وہی ہے جو اللہ کے نبی نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا، میرے نبی کے صحابہ نے دکھایا۔ قرآن کے رانا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ اسلام کی نماز ہے لوگو، اسلام کی نماز پیغمبر اسلام نے جو ادا فرمائی، پیغمبر اسلام کے صحابہ نے جو ادا فرمائی، اس کے لیے نیند کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے، دکان کو بند بھی کرنا پڑتا ہے، ہتھوڑا چلا رہا ہے تو روکنا بھی پڑتا ہے، زمیندارہ کر رہا ہے تو کام کو اسی جگہ چھوڑنا بھی پڑتا ہے، کیونکہ اس کے لیے وضو بھی ضروری، نماز کے لیے بندہ آئے گا۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا دنیا والوں جیسے مجھے دیکھ رہے ہو میں نماز پڑھ رہا ہوں، تم بھی اسی طرح نماز پڑھو گے، اللہ رب العزت اسی نماز کی برکت سے تمہیں بلندیاں عطا فرمائے گا۔ وہ کیسی نماز لوگ کہتے ہیں دل کی ہم نے پڑھ لی، خیالی نماز پڑھ لی، نہیں اللہ کے نبی نے قیام کر کے بھی دکھایا، اللہ اکبر کہہ کر سبق پڑھایا، سبحان اللہ پڑھنے کا سبق فرمایا،
سورۃ فاتحہ کو پڑھا جائے، نماز کے اندر دل کو لگایا جائے۔ اللہ کے محبوب نبی نے سکھایا ایسے رکوع میں جانا ہے، رب کی عظمت کے بول بولنے، ایسے سجدے میں جانا ہے، ایسے تحیات میں بیٹھنا ہے، ایسے اللہ کے سامنے اپنی حاضری لگوانی ہے، ایسے اللہ کے نبی پر درود و سلام بھی بھیجنا ہے۔ آخر میں دعا بھی کی جاتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ اللہ کے محبوب نبی نے نماز کا ایک عمل بتایا۔ لوگوں، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ساری دنیا کے لیے نمونہ بنایا۔ میرے رسول نے اذان بھی شروع فرمائی، اذان پہ صحابہ کو لگایا، نماز خود بھی ادا فرمائی، صحابہ کو بھی لگایا۔ اور اللہ کا قرآن کہتے ہیں جو اللہ کے نبی کے غلام ہیں وہ سبق یاد کر لے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ پتہ نہیں تمہیں کیا اچھا لگے گا، اللہ کا قرآن کہتے ہیں اللہ کو اس کی آواز بڑی پیاری لگ رہی ہے جب یہ اللہ کی بڑائی کا بول بولتے بولتے حضور کی ختم نبوت کا اعلان کرتے کرتے تمہیں پیغام اور حکم سنا رہا ہے، حیا علی الصلاۃ، اور پھر کہہ دیا حیا علی الفلاح، لوگوں کامیابی کی طرف آؤ۔ بندہ پورے یقین کے ساتھ چلتا ہوا اللہ کے گھر میں آئے گا، جیسے کامیابی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت یقین والے کو ضرور وہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس کامیابی کا یقین دل میں لاؤ۔ میں نے کہا ایک تو اللہ کے رسول نے یہ جواب سکھایا، اذان کی عظمت بتائی، اذان کا ثواب بتایا، اپنے صحابہ کو لگایا، اللہ کے محبوب نبی نے صحابہ کو مقرر کیا، یہ بلال بھی مؤذن، یہ عبداللہ ابن زبیر بھی مؤذن، عبداللہ ابن ام مکتوم بھی مؤذن، ابو محذورہ بھی مؤذن۔ ابو محذورہ آپ نے مکے میں اذان پڑھا کرنی ہے، بلال آپ نے مسجد نبوی شریف میں اذان پڑھا کرنی ہے، اور یہ عبداللہ ابن زبیر کی ڈیوٹی لگائی، کسی کو قباء میں بھیجا، کسی کو اور علاقوں میں لگایا۔ حضرت علی بھی حسرت تو کرتے تھے، کاش حسن و حسین کے لیے بھی میں مطالبہ کر لیتا، لیکن اللہ کے محبوب نے جو مقرر فرما دیا بہترین ہے۔ اللہ نے ان کو عظمت عطا فرمائی، لیکن خوش نصیب تو وہ انسان ہے جو ان کی آواز سن کر جواب بھی دیتا ہے، اور جواب کے طور پر عمل بھی کرتا ہے کہ جیسے حضور اٹھ کر مسجد میں آ گئے، غلام بھی اٹھ کر مسجد میں آئے گا تو اذان کا جواب ہوگا۔ اللہ اذان والے کو بھی عظمت عطا فرمائے گا، سن کر عمل کرنے والے کو بھی فلاح عطا فرمائے گا۔ اذان کا جواب ہو گیا، کلمات خوبصورت ہو گئے، بڑا اچھا ہو گیا۔ یہ تو 24 گھنٹے میں چل رہی ہے صدا۔ اذان شروع ہوتی ہے انڈونیشیا سے، چلتی ہے کہاں مغرب تک جاتی ہے، ادھر اذان شروع ہوئی پھر کچھ دیر بعد اگلے ممالک میں، انڈونیشیا سے آگے چلتے 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 بنگلہ دیش، پھر ایسے ملتے دہلی اور گجرات، سیالکوٹ، پھر ایسے پھر کراچی تک 40 منٹ تک یہ وقفہ سلسلہ چلتا رہا ملک کے اندر، پھر اس سے آگے مسقط، اور اسی طرح سے چلتے چلتے اور آگے بڑی دور تک 24 گھنٹوں میں یہ اذان کی صدا بلند ہو رہی ہے، اور جہاں جہاں آواز ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، دشمن ناکام ہوتے ہیں، اور خوش نصیب نماز کا سجدہ ادا کر کے کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں اذان ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند ہو رہا ہے اور ان کا حکم سنایا جا رہا ہے۔ بس بیٹھے بیٹھے اہمیت کو سمجھو، جب حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کی صدا اور آواز آتی ہے فوراً بندہ لبیک کہہ کر کھڑا ہو جائے اور اللہ کے گھر میں حاضر ہو جائے۔ یہ بڑا خوش نصیب انسان ہے جو اذان کے جواب میں اللہ کے گھر کے اندر آ گیا، یہ ناکام نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت اسی حاضری کو اس کی عظمت کا باعث بنا دے گا۔ اذان سن کر نظر انداز نہ کیا کرو،
फौरन मस्जिदों की तरफ दौड़ो। मुसलमानों चल पड़ो। फजर का टाइम, सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज छोड़ो, बेहतर है। नमाज नींद से बेहतर है। नींद छोड़ो, नमाज की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ। उस वक्त बुलाया जाए अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर की तरफ सुबह शाम। सुबह की अज़ानें जब गूंज रही होती हैं, तिशावर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐसे हो रहा होता है जब अल्लाह अकबर की सदा आती है तो हमें ऐसे लग रहा होता है जैसे सारी निजास्तें और गंदगियां और सारा गंद दूर हो रहा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत का और अल्लाह के रसूल का नाम बुलंद हो रहा है। फिजा को अल्लाह ने खुशबूदार और मुअत्तर बना दिया। उसी के नाम से पाकीज़गी आती है। तो अजान के जवाब के अल्फाज में जवाब के साथ अल्फाज, दुआ, दरूद, फिर उसके बाद होता है अमल। नमाज में कोताही न करो, नमाजों को पाबंदी से पहुंचो, वक्त मस्जिद में अदा करो। अल्लाह मुसलमान बनाकर क़यामत के दिन मुसलमानों की सफ में खड़ा करेगा। अल्लाह सारे मुसलमानों को मैदान माशर में सलामती अता फरमाएगा। इसलिए जरूरी है पाबंदी से नमाजें पढ़ो। अल्लाह ताला अमल की सबको तौफीक अता फरमाए।